بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام بیان القرآن کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چھٹے پارے کے مضامین کا خلاصہ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ چھٹے پارے کا آغاز لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم ان کلمات سے ہو رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ احتجاج کا حق مظلوم کو حاصل ہے، الا من ظلم، جس پر ظلم ہو رہا ہو اسے احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے، ویسے بلا وجہ احتجاج سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ تم کوئی بات اپنے ہاں اسے مخفی رکھو یا ظاہر کرو، تمہاری تمام مخفی باتیں اور ظاہر سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ معزز ناظرین، اس کے بعد بڑی ایک اہم بات ہمیں سمجھائی گئی ہے، اور وہ یہ کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی نبوت و رسالت پر بلا تفریق ایمان لانا ضروری ہے۔ ارشاد فرمایا، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے میں اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کریں۔ کیسے فرق کریں؟ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور بیچ کی راہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی اختیار کریں کہ جو تمام لوگوں کے ہاں قابل قبول ہو۔ اولئک هم الکافرون حقا، تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات پر ایمان نہ لانے والے اور انبیاء پر ایمان میں تفریق کرنے والے، اولئک هم الکافرون حقا، یہ حقیقی یقینی کافر ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم سورہ مائدہ کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ مائدہ بڑی اہم سورت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ سورہ مائدہ میں بڑے احکام ہیں، اس کی 120 آیات ہیں اور اس کے 16 رکوع ہیں۔ مائدہ کے معنی دسترخوان کے ہیں، اور چونکہ اس کے بالکل آخر میں یہ لفظ مائدہ آیا ہے، پوری سورت کا نام ہی سورہ مائدہ ہے۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ وعدے جو تم نے اللہ سے کیے ہیں، وعدے جو تم نے اور دوسرے انسانوں سے کیے ہیں، وعدے جو تم نے اپنی ذات سے کیے ہیں، تمام وعدوں کو بشرطے کہ اپنی ذات سے یا افراد سے کیے ہوئے وعدے جائز وعدے ہوں۔ اللہ سے تو یقینی بات ہے جائز ہی وعدہ ہوگا، لیکن انسانوں کے ساتھ جو وعدے ہیں یا اپنی ذات کے ساتھ کوئی وعدہ ہے قسم اٹھا کر اس وعدے کو پختہ کیا گیا ہے، تو اگر وہ جائز ہیں تو اوفوا بالعقود، ان وعدوں کو پورا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، جس کو اپنے وعدے کا پاس نہیں اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو اول تو وعدہ کیا ہی نہ جائے، اور اگر کریں تو پھر اس کو، اگر جائز وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم بات ارشاد فرمائی، اور وہ یہ کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، دیکھو نیکی اور تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو، لیکن گناہ اور سرکشی میں ایک دوسرے کی مدد سے گریز کرنا ہے۔ گناہ میں اور نافرمانی میں اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی ہے، ہاں خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ بعض دفعہ برادری کی بنیاد پر
خاندان کی بنیاد پر یا قبیلے کی بنیاد پر ہم ظلم میں اور گناہ میں بھی دوسروں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات سے روکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا ذکر فرمایا جو حجۃ الوداع کے موقع پر مسلمانوں کو خوشخبری سنائی گئی، اور وہ یہ کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے اپنے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بطور دین، بطور ضابطۂ حیات میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ اسلام بطور ضابطۂ حیات اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ اور معزز ناظرین، اس آیت کے پہلے مخاطب صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں اسلام بطور دین ہمیں عطا فرما کر۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں، یعنی چھٹے رکوع میں، سورہ مائدہ کا یہ دوسرا رکوع ہے اور پارے کا چھٹا رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے وضو اور غسل کے احکام اور تیمم کے احکام بیان فرمائے ہیں، اور 4 فرض وضو کے بیان فرمائے ہیں۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھونا ہے، وایدیکم الی المرافق، کوہنیوں سمیت اپنے بازو دھونے ہیں، اور وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کرنا ہے، وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں ٹخنوں سمیت دھونے ہیں۔ یہ 4 فرض ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو خوب اچھی طرح سے نہا دھو کر غسل کر کے، غسل فرض جو ہے، غسل واجب جو ہے وہ کر کے پھر نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اور اگر پانی میسر نہ ہو تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پھر پاک مٹی سے تیمم کرنا ہے۔ اور تیمم میں 2 ہی عمل ہیں، ایک یہ کہ یوں ہاتھ ہتھیلیاں مار کر اور ایسے جھاڑ کر، ایسے نہیں جھاڑنا ہے بلکہ ایسے جھاڑنا ہے، اور پورے چہرے پر ایک دفعہ ہاتھ پھیرے جائیں، پھر دوبارہ التیمم ضربتان، 2 ضربیں ہیں، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین، ایک ضرب سے پورے چہرے پر ہاتھ پھیر لیے اور دوسرے سے ایک بازو پر اور دوسرے بازو پر۔ غسل کا تیمم بھی یہی ہے اور وضو کا تیمم بھی یہی ہے، یعنی دونوں صورتوں میں تیمم صرف اس قدر ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم بات ہمیں حکم کے طور پر فرمائی، اور معزز ناظرین یہ گواہی کے حوالے سے بڑی اہم آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کی خاطر انصاف پر مبنی گواہی دینی ہے، اللہ کی خاطر انصاف پر مبنی گواہی دے۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی اس بات پر تمہیں آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف چھوڑ دو، انصاف کے خلاف گواہی دو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، چاہے دشمنی کیوں نہ ہو، انصاف پر اور عدل پر مبنی گواہی دو، یہی تقوی کے قریب ہے۔ یہ خاص بڑا اہم حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ نیا رکوع ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس سورت کا تیسرا رکوع ہے، پارے کا 7واں رکوع ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک عہد کا ذکر فرما رہے ہیں، اور اس میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، اور یہ عہد ہم سے بھی ہے، مجھ سے اور آپ سے بھی ہے۔ وقال اللہ انی معکم، اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں گا، میری مدد اور میری نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، بشرطے کہ تم یہ کام کرو۔ کون کون سے کام؟ لئن اقمتم الصلاۃ، نماز پابندی سے پڑھنے والے ہو، وآتیتم الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہو، وآمنتم برسولی، میرے تمام رسولوں پر ایمان لانے والے ہو، وعزرتموہم، اور ان کے دین میں ان کی مدد کرنے والے ہو، دین کی اشاعت میں ان کی نصرت کرنے والے ہو، ان کی حرمت اور ان کا احترام کرنے والے ہو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ کے علاوہ بھی خیرات اور صدقات کی صورت میں اللہ کو قرض حسن دینے والے ہو۔ کتنی بڑائی ہے میرے اللہ کی
کہ دے خود رہا ہے، اس کے باوجود جو اس کے دیے ہوئے میں سے اس کو پلٹا رہا ہے اس کو قرض دے کہہ رہا ہے۔ قرض اس لیے کہا ہے کہ قرض کا لوٹانا یقینی ہوتا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے، اللہ کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا مال جب خرچ ہوتا ہے تو اللہ اس انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے کو، خیرات کرنے والے کو، صدقہ کرنے والے کو یقیناً لوٹاتے ہیں، اسی لیے اس کو قرض کہا جا رہا ہے۔ وَلَوْ، اور پھر کیا ہے، لَوْ كَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اگر تم یہ کام کرو گے تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا۔ گویا جنت میں داخلہ اور گناہوں کی معافی کے لیے یہ عہد جو اللہ سے ہم کر رہے ہیں اس کو پورا کرنا بہت ضروری ہے معزز ناظرین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلے رکوع میں یہود و نصارہ کے ایک باطل اور غلط خیال اور سوچ کی نفی کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے، وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، یہود و نصارہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، چہیتے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، چونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں لہذا ہم جو مرضی کرتے پھریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، پھر یہ تو بتاؤ کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں کیوں عذاب مل رہا ہے، بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی ایسے ہی انسان ہو اللہ کی مخلوق جیسے کہ دوسرے انسان ہیں۔ انبیاء کی اولاد ہونا یہ نسبت اگرچہ ایک اعزاز ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم برے اعمال کرتے رہو اور تمہاری گرفت نہ ہو۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی پیران اعظام کی جو اولاد ہے وہ اگر صحیح کام کر رہی ہے تو ہمارے لیے محترم ہے، لیکن وہ اگر غلط رویے اختیار کر رہی ہے تو چاہے وہ مرشدوں کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں غلط اعمال پر گرفت سے نہیں بچ پائے گی، یہ پکی بات ہے، اور یہ بات یہاں اس آیت سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نئے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا ذکر فرمایا، قابیل اور حابیل، جو حضرت آدم علیہ السلام کے ایسے بیٹے کہ جن میں سے قابیل نے حابیل کے ساتھ حسد کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا۔ حابیل کی قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور ہو گئی، اور قابیل نے چونکہ ردی مال اللہ تعالیٰ کے حضور میں قربانی کے لیے پیش کیا تو اس کی قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوئی، اسی حسد کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے بھائی کے قرب کی جو منزل اللہ نے اس کو عطا کی تھی اس پر حسد کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ معزز ناظرین، یہاں بڑے قصے بنی اسرائیل نے مشہور کر رکھے ہیں، اسرائیلی روایات، کہ کوئی بہنوں کا مسئلہ تھا یا خواتین کا مسئلہ تھا، جو قرآن اس کی تصدیق نہیں کر رہا ہے۔ قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اور قابیل نے چونکہ ردی مال اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کیا اس لیے اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، نتیجتاً حسد کی بنیاد پر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور یہ نسل انسانی کا پہلا قتل ہے جو حسد کی بنیاد پر ہوا ہے۔ اور چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ ایک برے کام کا آغاز ایک شخص نے کیا ہے تو آئندہ قیامت تک جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے ان کا وبال جہاں اور قاتلوں کو ملے گا، ان قاتلوں کو ملے گا، وہیں اس پہلے شخص کو بھی ملے گا کہ جس نے اس کام کا آغاز کیا ہے۔ تو برائی کے آغاز سے اپنے آپ کو بچائیے اور اچھائی کو پھیلانے کی کوشش کیجیے، اور حسد سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی بات ارشاد فرمائی کہ کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات طے کر دی، لکھ دی، فرض کر دی، یقینی بنا دی کہ من قتل نفسا بغیر نفس، جو کسی کو ناحق قتل کرے گا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جو انسان کسی انسان کو ہلاکت سے بچانے کے لیے کوشش کرے گا، وہ علاج کر رہا ہے یا کوئی اور ذریعہ اختیار کر رہا ہے،
یا دشمنوں کے شر سے اس کو بچانے کے لیے پہلے اس کو مطلع کر دیتا ہے، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشنے کا سامان کر دیا۔ من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، یہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جو ڈاکو معاشرے میں قتل کو رواج دیتے ہیں، لوگوں کی چیزوں کو غصب کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے عام مجرموں سے زیادہ کڑی سزا ہے، ان یقتلوا او یصلبوا، بہت کڑی سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ نیا رکوع جو رکوع نمبر 10 ہے پارے کا، اس کا آغاز اس بات سے ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچتے رہو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی تک پہنچنے کے لیے کوئی پہنچنے کا وسیلہ اور قرب کا وسیلہ حاصل کرو، یعنی ایسے اعمال صالحہ بجا لاؤ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے تمہیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعمال کو اللہ کے قرب کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو۔ تو گویا یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اعمال صالحہ کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرو۔ اور یہ جو ہمارے ہاں سوچ ہے کہ جناب جب تک چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی نہ ہو تو چھت پر نہیں چڑھا جا سکتا، یا کسی افسر سے ملنا ہو تو جب تک پی این سے رابطہ نہ کریں تو نہیں مل سکتے، یہ مثالیں اللہ تعالیٰ کے لیے فٹ کرنا اللہ نے اس سے روکا ہے۔ لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے بارے میں مثالیں مت فٹ کرو، وہ مثالوں سے بہت بلند ہستی ہے، وہ تو یہ بار بار اعلان کر رہا ہے کہ ربکم قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، جب میرا بندہ میرے بارے میں آپ سے پوچھتا ہے تو آپ اس کو بتائیں کہ میں اپنے علم اور قدرت کے ساتھ اس کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ یہ تو ایسی ذات ہے کہ جو درمیان میں کسی طرح کے واسطے اور وسیلے کی محتاج نہیں ہے۔ معزز ناظرین، ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اعمال صالحہ کے ذریعے، خیر کے کاموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنی طرف متوجہ کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات کی وضاحت کر دیجئے کہ جسے اللہ ہی فتنے میں ڈالنا چاہتا ہے تو تم اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس آزمائش سے نکالنے والے ہیں، اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ کسی کی مشکلیں حل کر دے اور کسی کو مصائب سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ دونوں ہاتھ تشبیہ کے طور پر لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے اللہ اپنی مخلوق پر خرچ کرتا ہے، اللہ اپنی مخلوق پر خرچ کرتا ہے۔ نئے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، بلکہ نئے رکوع سے پہلی جو آیت ہے وہ ہم سب کے لیے بہت غور طلب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، کہ لوگ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارے گئے احکام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی وحی کی روشنی میں اپنا نظام حیات اس کو قائم کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے گئے احکام کو اپنے ملکوں میں اور اپنی ملتوں میں اور اپنے
بستیوں میں نافذ کر لیں، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو ہم ان کو اوپر سے بھی کھلائیں گے اور نیچے ان کے قدموں کے نیچے جو زمین ہے وہ بھی اپنی زرخیزی کے ساتھ ان کے لیے ہموار ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن اللہ کا نظام اگر دنیا میں قائم ہوگا تو یہ ساری برکتیں حاصل ہوں گی، یہ بات اللہ تعالی ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ نہیں ہو رہا تو یقینی بات ہے ان برکات سے ہم محروم ہیں۔ پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچائیے اس کو جو آپ کی پروردگار نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، آپ حق کے تبلیغ ادا کیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر آپ پیغمبری کا جو حق ہے وہ سر انجام نہیں دے رہے، وہ ادا نہیں کر رہے۔ پھر عصمت سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے حبیب انسانوں سے آپ کو ہم بچائیں گے، انسانوں سے آپ کی عصمت اور آپ کا دفاع ہم کریں گے۔ چنانچہ قرآن کریم اس بات کا گواہ ہے کہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کفار نے بات کہی، اللہ نے اس کا جواب خود دیا۔ ابو لہب نے کہا اے محمد نعوذ باللہ تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ کافروں نے کہا کہ آپ رسول نہیں ہیں، اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، ہمیں قسم ہے قرآن حکیم کی کہ آپ رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا دفاع خود کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی اہم بات سمجھائی جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں، یہاں دوبارہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 میں اسی بات کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ معزز ناظرین، اس آیت میں دونوں مقامات پر ایمانیات کا ذکر نہیں ہے، یعنی ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے کہ جن پر ایمان لانا ضروری ہے، کہ لوگ رسالت محمدی پر ایمان کو درمیان میں سے نکال دیں۔ سن لیجئے، یہاں ایمانیات کا ذکر نہیں ہے، وہ چیزیں کہ جن پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، یہ آیت ان کو بیان نہیں کر رہی۔ یہ آیت تو یہود و نصارہ کے اس غلط خیال اور باطل سوچ کی نفی کر رہی ہے جس میں وہ یہ کہتے تھے کہ ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کے قریبی ہیں لہذا ہمارے لیے بخشش ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نسب کا رشتہ، یہ نسبی تفاخر، یہ پراؤڈنس جو تمہیں تو انبیاء کی اولاد ہونے کے حوالے سے ہے، اس کو ذہن میں مت رکھو۔ جو بھی اعمال بجا لائے گا اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے حضور پیش ہوگا، اس کے لیے نجات ہے۔ وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے اس وقت کے یہود، وقت کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے اس وقت کے نصارہ، اور وقت کے ایک نبی حضرت شیس علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور ان کی تعلیمات کو بعد میں بگاڑ کر کواکب پرست بن جانے والے، یہ سائبین، یہ سابی اور ایمان لانے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر سب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اعمال صالحہ کی بنیاد پر نجات ہونی ہے، ایمان کی بنیاد پر نجات ہونی ہے، لیکن ایمانیات کا تذکرہ ہم یہاں نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ لوگ جو ان کو الہ کہتے ہیں وہ بھی غلط ہیں، جو ان کو تین میں سے تیسرا کہتے ہیں وہ بھی غلط ہیں۔ بل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں۔ وامہ صدیقہ، ان کی ماں بڑی سچی خاتون تھی۔ کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، اور جو کھانا کھاتا ہو پھر کھانا ہضم بھی کرتا ہو اور اس کو کھانے کی احتیاج ہو اور اس کے پینے کی احتیاج ہو، وہ اور سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اللہ نہیں ہو سکتا۔ معزز ناظرین، جو محتاج ہے وہ مختار نہیں ہے، وہ محتاج ہے۔ اللہ کسی طرح کے نقص سے اور کسی طرح کی کمی سے اور کسی طرح کے احتیاج سے پاک ہے۔ ناظرین،
اسی طرح اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ قل، اے میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے، اتعبدون من دون اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم ان کی عبادت کرتے ہو، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں۔ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہے۔ اور ناظرین، سب سے آخری جو رکوع ہے اس چھٹے پارے کا، اس میں بہت غور طلب ایک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 انبیاء علیہم السلام، ایک حضرت داؤد علیہ السلام اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان دونوں کی زبان سے بنی اسرائیل پر لعنت کی ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی۔ کیوں لعنت ہوئی؟ یہ ذرا توجہ سے سنیے، اور خدا نخواستہ اگر ہمارے اندر بھی آج یہ کمی ہے تو یہ لعنت یقینی بات ہے ہم پر بھی پڑ جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ ذالک بما عصوا، وہ گناہوں میں سرکش ہو گئے تھے، گناہ پر جرت یہ اللہ کو پسند نہیں۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، حد سے بڑھ جاتے تھے۔ كَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ، یہ ہے ایک دوسرے کو برے کام سے روکتے نہیں تھے، ایک دوسرے کو کسی برے کام سے منع نہیں کرتے تھے۔ لا يتناهون عن منکر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون، یہ بہت بری بات ہے جو اپنے مزاج میں انہوں نے داخل کر لی تھی، یہ بہت بری بات ہے۔ تو کسی برے کام کو اپنے سامنے ہوتے دیکھنا، اس کا رد کرنا ہم پر لازم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ حکمرانوں کا فرض ہے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہاتھ سے روکیں گے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر اتنا نہیں کر سکتا تو اپنی زبان سے روکے۔ یہ فرض علماء کا ہے کہ وہ زبان سے روکیں۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر اتنا نہیں کر سکتا تو دل میں اس کو برا جانے۔ اور یہ حضور نے فرمایا ذالک اضعف الایمان، کم تر درجے کا ایمان ہے۔ کم از کم ہمارا جو عام عوام ہے ان کے اندر یہ کیفیت تو ہونی چاہیے کہ برائی کو برائی سمجھیں، برے کو برا کہنا اور اس کی برائی کی نفی کرنا، یہ یقینی بات ہے، ایسا عمل ہے کہ جس کو ترک کر دینے کی وجہ سے یہود و نصارہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے ہاں سے رحمت سے دوری یعنی لعنت کے مستوجب بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا احساس نصیب فرمائے، کم از کم برائی کو دل سے اس کے ساتھ نفرت کرتے ہوئے برائی کو تو برائی ضرور سمجھیے۔ اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے۔ معزز ناظرین، انشاءاللہ العزیز کل 7ویں پارے کے مضامین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔